دوستو، جب سلطان سلیم یئوس تخت نشین ہوئے تو ان کے اور ان کے بھائی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ سلطان سلیم نے اس کے تعاقب کے لیے ایک لشکر بھیجا جس نے ہر جگہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود وہ شہزادے کو پا لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران میڈلی میں سلطان سلیم یئوس کا ایک کمانڈر سکندر پاشا انتہائی ظلم کرتا اور کسی کو سمندر میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اکثر جہازرانوں کو اس بہانے تکلیف پہنچاتا کہ وہ شہزادہ کرکوت کے حامی افراد ہے۔ جب بربروس کو اس کے ظلم و ستم کی خبریں پہنچے تو اس نے میڈلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور طرابلس شام کا رخ کر لیا۔ وہاں سمندر میں تھوڑی عرصہ تجارت کرنے کے بعد وہ جزیرہ جربا جا پہنچا، جہاں اس کی ملاقات عروج رئیس سے ہوئی۔ اس کے بعد جب دونوں بھائی اپنے نئے منزل کے بارے میں سوچ رہے تھے تو بربروس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسے تیونس کا رخ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بربروس اور اس کے بھائی عروج ایک کشتی میں سوار ہوئے اور تیونس چلے گئے، جہاں اس کی ملاقات سلطان سے ہوئی۔ اس کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور پھر اسے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں جگہ عطا فرمائیں جہاں ہم اپنی کشتیوں کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس دوران ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور تمام غنائم کو تیونس کے بازاروں میں بیچیں گے، جس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور تجارت پھلے پھولے گی، اور ہم اپنے غنائم کا 8واں حصہ بھی مملکت کے خزانے میں جمع کروائیں گے۔ سلطان نے دونوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے موسم سرما وہاں گزارا اور موسم بہار کی آمد پر انہوں نے اپنے کشتیاں سمندر میں اتار دیے اور جزیرہ سرڈینیا کی طرف سفر شروع کیا۔ اسی اثناء میں ایک بڑا بحری جہاز نمودار ہوا، گویا کہ وہ کشیش پہاڑ ہو۔ بربروس کی ایک کشتی کا کپتان دلی محمد، جو کہ اپنی شجاعت میں معروف تھا، کہنے لگا، میرے آقا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس جہاز پر قبضہ کرنے کے لیے جانے کی اجازت دیں گے۔ دلی محمد کی اصرار پر بربروس نے انہیں جانے کی اجازت دی کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کر لے۔ دلی محمد کی کشتی دشمن کے جہاز کے سامنے انتہائی چھوٹی تھی، تو اس وجہ سے بربروس نے بھی دلی محمد کی کشتی کا تعاقب کیا، اور جب جہاز کے قریب پہنچے تو اسے بالکل خالی پایا۔ جہاز کے بحری قزاق ان کی کشتیاں دیکھ کر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر فرار ہو چکے تھے۔ جب بربروس جہاز کے اندر داخل ہوا تو انہیں گیہوں سے بھرا پایا۔ انہوں نے اسے سارا کا سارا دلی محمد کے سپرد کر دیا اور اسے کہا کہ یہ عزوہ تمہیں مبارک ہو۔ اس کے بعد اگلی صبح بربروس نے مزید 2 کشتیوں پر قبضہ کیا، جن میں سے ایک شہد، زیتون اور پنیر سے بری ہوئی تھی، جبکہ دوسری کشتی لوہے سے بری ہوئی تھی۔ اس پورے مال غنیمت کو لے کر توپوں کی گن گرج میں تیونس پہنچے۔ تمام جنگجوؤں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا اور سلطان کو بھی اپنا حصہ دیا گیا، اور بہت سا مال و دولت فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا گیا۔ اس دورانیے میں پرتگالی افریقہ کے گرد چکر کاٹ کر ہند کا راستہ دریافت کر چکے تھے۔ پرتگیزی قزاق ہندوستان سے سامان لے کر آنے والے مسلمانوں کے جہازوں پر حملہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حجاج کی کشتیوں پر گھات لگاتے، انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی کشتیوں پر قبضہ کر لیتے یا انہیں غلام بنا لیتے۔ لیکن انہوں نے اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے بحر احمر اور بحر ہند پر پھیلے اسلامی سواحل پر حملے شروع کیے، جس نے مملوک سلطان کو ایسا بحری بیڑا تیار کرنے پر مجبور کیا جو کہ وہاں اسلامی سواحل کی حفاظت کر سکے، اور اس کی قیادت بھی عروج جیسے قابل کپتان کو سونپی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگالیوں کو سبق سکھا دیا اور بہت سے لڑائیوں میں انہیں شکست دی۔